ڈوبتی امت کی بدقسمتی۔ ایک مرتبہ ملک عرب میں انتہائی خوفناک قحط پڑ گیا۔ آل مکہ نے بتوں سے فریاد کرنے کا ارادہ کیا، مگر ایک حسین و جمیل بوڑھے نے مکہ والوں سے کہا کہ اے اہل مکہ، ہمارے اندر ابو طالب موجود ہیں جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین بھی ہیں۔ ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ چنانچہ سرداران عرب حضرت ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے کہ اے ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو جھلسا کر رکھ دیا ہے۔ جانور گھاس پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور انسان دانہ پانی نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں۔ قافلوں کی آمد و رفت بند ہو چکی ہے اور ہر طرف بربادی و ویرانی کا دور دور رہا ہے۔ آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ میں گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ درمیان دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا۔ ایک دم چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہوئیں اور فوراً ہی اس زور سے رحمت برسنے لگی اور عرب کی سرزمین باغ و بہار ہو گئی اور پانی سے سیراب ہو گئی، اور اس طرح جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ چٹیل میدانوں کی زمینیں سرسبز و شاداب ہو گئیں، قحط دفع ہو گیا اور کال کٹ گیا اور سارا عرب خوشحال اور نہال ہو گیا۔ چنانچہ ابو طالب نے اپنے اس طویل قصیدہ میں، جس کو انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں نظم کیا، اس واقعے کو ایک شعر میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، جس کا اردو ترجمہ ہے: بہت سال بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف فرما تھے تو مدینہ پاک میں شدید قحط پڑا۔ اس واقعے کو حدیث میں یوں بیان کیا گیا ہے، ترجمہ: انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں لوگوں نے کھڑے ہو کر غل مچایا، کہنے لگے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش کے نام بوند بھی نہیں، درخت سرخ ہو چکے ہیں، یعنی تمام پتے خشک ہو گئے ہیں اور جانور تباہ ہو رہے ہیں۔ اور عرض کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں سیراب کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی: اے اللہ، ہمیں سیراب کر۔ 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کہا۔ قسم اللہ کی، اس وقت آسمان پر بادل کہیں دور دور نظر نہیں آتا تھا، لیکن دعا کے بعد اچانک ایک بادل آیا اور بارش شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو بارش ہو رہی تھی اور دوسرے جمعہ تک بارش برابر ہوتی رہی۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے جمعہ میں خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے بتایا کہ مکانات منہدم ہو گئے ہیں اور راستے بند ہو گئے ہیں، اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش بند ہو جائے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور دعا کی: اے اللہ، ہمارے اطراف میں اب بارش برسانا بند کر دے، مدینے میں اس کا سلسلہ بند کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے مدینہ سے بادل چھٹ گئے اور بارش ہمارے ارد گرد ہونے لگی۔ اس سے شان یہ ہے کہ اب مدینہ میں ایک بوند بھی نہ پڑتی تھی۔ میں نے مدینہ کو دیکھا، ابر تاج کی طرح گردا گرد تھا اور مدینہ اس کے بیچ میں تھا۔ بخاری شریف۔ جب بدو نے دوسرے جمعہ کو شدید بارش کی شکایت کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، اور پھر فرمایا: آج کے بعد بارش نہیں ہوگی، اور پھر بارش ہی بند ہو گئی۔ تو پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کون ہے جو ان کا شعر سنائے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کی: کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ان کے اشعار ہیں؟ اور مندرجہ ذیل بالا اشعار پڑھے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک ان دونوں واقعات کو ضبط تحریر میں لانے کا مقصد یہ تھا کہ کفار مکہ اور حضرت ابو طالب کا ایمان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے بارش مانگنے سے بارش ہو جاتی ہے، اور اس واقعہ کو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے دور میں یاد اس لیے فرمایا کہ آج اگر ابو طالب ہوتے تو بہت خوش ہوتے کہ جس طرح بچپن میں انگلی کے اشارے سے بارش ہوئی، اسی طرح اب رک گئی۔ ہم شاید ایمان میں ان کفار قریش سے بھی پیچھے گزر گئے ہیں جنہیں یہ یقین تھا کہ حضرت ابو طالب جن کے چہرے کا واسطہ دیتا ہے، اللہ رد نہیں کرتا۔
ہم ایسی بدقسمت قوم ہیں کہ آزمائش کی اس گھڑی میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا نہیں کر رہے کہ اس رنج و غم اور سیلابی آفت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ کریم اپنے علاقے میں رحم کی بھیک عطا فرمائے اور ہمیں مہنگائی کے طوفان سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔